قرآن مجید کھول کر کسی سے بات کرنا کیسا ہے؟ اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ضرور سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی عبادت اور خشوع میں ایک خاص روحانیت تھی۔ ایک بار حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کھول کر نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا، اے علی، آپ کیوں اتنے روتے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے جواب دیا، جب میں قرآن کھول کر پڑھتا ہوں تو اللہ کے کلام کی عظمت اور اس کی ہدایت کا احساس ہوتا ہے، اور یہ احساس میرے دل کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ قول اس بات کو واضح کرتا ہے کہ قرآن کی تلاوت میں اللہ کی قربت کے شعور اور خشوع بہت ضروری ہے، تاکہ انسان اپنی عبادت میں پورے دل سے اللہ کی رضا کے لیے جیتا رہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں بھی نماز اور قرآن کے ساتھ تعلق کا ایک اور پہلو ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ اللہ کی رضا کی کوشش کرتے تھے، اور ان کی زندگی کا مقصد اللہ کی ہدایت کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے تو آپ کے دل میں اللہ کا خوف اور محبت ہوتی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے۔ آپ نے فرمایا تھا، جب قرآن کی آیات دل میں گھر کر لیتی ہیں تو دل اللہ کے ذکر سے سکون پا لیتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی قرآن کے بے حد عظیم متوالے تھے، اور ان کی زندگی میں قرآن کی تلاوت کا ایک خاص مقام تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو آپ کی آواز میں ایک خاص تاثیر ہوتی اور آپ کے دل میں اللہ کی محبت کی شدت نظر آتی۔ ایک بار حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور آپ نے کہا، اگر تمہیں قرآن کی حقیقت کا علم ہوتا تو تم بھی میرے ساتھ روتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی قرآن کریم کے عظیم مفسر تھے، اور ان کی تلاوت میں خشوع اور عاجزی کا ایک خاص رنگ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا تھا، اگر تمہیں قرآن کی تلاوت کے وقت دل کی کیفیت کا پتہ چل جائے تو تمہیں ہر آیات کی تلاوت پر رونا آ جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت میں جو خشوع تھا وہ ایک نمونہ ہے۔ پیارے دوستو، قرآن کریم کو نہ صرف پڑھنا بلکہ اس پر غور و کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تلاوت کرنا ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی قرآن کے ساتھ ایک خاص تعلق تھا، اور آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ قرآن کی تلاوت میں گزرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قرآن مجید میں جو آیات نازل ہوتی ہیں وہ دل کی صفائی کے لیے ہیں، اور ان آیات کو پڑھ کر دل کو سکون ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ قرآن کی تلاوت میں وہ سکون اور روحانی حالت ہوتی ہے جو انسان کے دل کو اللہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ بھی قرآن کے بڑے فہمی کے حامل تھے۔ ایک دفعہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں قرآن پاک پڑھتے ہوئے اتنے خشوع و خضوع میں ڈوب گئے کہ وہ کچھ بھی نہیں سن پائے، اور نماز کے بعد جب کسی نے ان سے پوچھا تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جب قرآن کی آیت دل میں اترتی ہے تو انسان کی تمام دنیاوی سوچیں ختم ہو جاتی ہیں اور دل اللہ کے ذکر میں غرق ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک بڑی عبادت گزار شخص تھے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز اور قرآن کے ساتھ محبت ایک ایسی مثال ہے جسے مسلمان آج تک یاد کرتے ہیں۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت میں جو محبت اور خشوع و خضوع تھا وہ کسی بھی انسان کے دل میں اللہ کی قربت پیدا کر سکتا تھا۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اللہ کی ہدایت ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہے اور ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی میں قرآن اور نماز کے جو تعلق تھا وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نماز میں خشوع، قرآن کی تلاوت اور اللہ کے کلام کا گہرائی سے سمجھنا نہ صرف فرض عبادات ہے بلکہ یہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت اور خوف کو بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے۔ ان صحابہ کرام کی عبادت میں خشوع، ان کی اللہ کے ساتھ قربت اور ان کی نماز میں مکمل توجہ ہمیں اس بات کی طرف راغب کرتی ہے کہ ہم بھی اپنی عبادتوں کو
دل سے پڑھیں اور نماز میں خشوع کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ یہ تمام مثالیں اور واقعات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ قرآن اور نماز کی عبادت میں خشوع اللہ کی محبت کا ہونا ضروری ہے۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کو کھول کر پڑھنا اور نماز میں توجہ مرکوز کرنا انسان کے دل کو سکون دیتا ہے اور اللہ کی رضا کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ان صحابہ کرام کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ نماز اور قرآن کا تعلق صرف جسمانی عبادت تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایک روحانی عمل ہے جو انسان کے دل کو اللہ پاک کے قریب کرتا ہے۔ ہمیں ان صحابہ کرام کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم بھی نماز پڑھیں تو ہمارا دل اللہ کی عبادت میں غرق ہو اور قرآن کی تلاوت کرتے وقت ہمارا ذہن اور دل اللہ کی عظمت کو محسوس کرے۔ ہمیں اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرنا چاہیے اور اللہ کے کلام سے محبت کرنی چاہیے تاکہ ہماری عبادات قبول ہوں اور ہم اللہ کے رضا کے مستحق بن سکیں۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کو کھول کر کسی سے بات کرنا ایک بہت حساس اور نازک مسئلہ ہے، کیونکہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور اس کی عظمت و حرمت کا تقاضا ہے کہ جب کوئی شخص اسے کھولے تو اس کا دل، زبان اور نگاہیں مکمل طور پر ادب اور توجہ کے ساتھ اس میں مشغول ہوں۔ قرآن پاک صرف ایک عام کتاب نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے جو انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا۔ اس کی تلاوت، اس کا سننا اور اس کا کھول کر دیکھنا ایک عبادت ہے۔ جب کوئی شخص قرآن کھولتا ہے تو اس پر فرض ہے کہ وہ مکمل ادب، پاکیزگی اور خاموشی کے ساتھ اس کے کلام میں غرق ہو۔ اگر کوئی قرآن پاک کھول کر دنیاوی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے یا دوسروں سے فضول باتیں کرنے لگتا ہے تو یہ قرآن کی بے ادبی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو اسے غور سے ہمیں پڑھنا چاہیے اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو یا کھولا گیا ہو تو انسان کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل یہ تھا کہ جب قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو، جب وہ خود تلاوت کر رہے ہوتے تو وہ مکمل خاموشی اور توجہ کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے بلکہ اپنا مکمل دھیان اللہ کے کلام کی طرف رکھتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر تمہارے دل پاک ہوں تم کبھی اللہ کے کلام سے سیر نہ ہوتے۔ اب اگر کوئی شخص قرآن کھول کر دوسروں سے ہنسی مذاق کرے، دنیاوی باتیں کرے یا غیر ضروری گفتگو میں مشغول ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن کے احترام کو نہیں سمجھ رہا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قرآن پاک پڑھتے پہلے وضو کرتے، عمدہ کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے اور پھر انتہائی ادب کے ساتھ تلاوت کرتے۔ اگر اس دوران کوئی اس سے بات کرنا چاہتا تو وہ ناراضی کا اظہار کرتے اور فرماتے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے ساتھ ادب واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے، آواز میں خشیت ہوتی اور وہ مکمل خاموشی اور توجہ کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی تلاوت کرو جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے، اور جب پڑھا جائے تو اسے سنو اور خاموش رہو۔ اگر کوئی قرآن کھول کر بیٹھا ہوا اس دوران غیر ضروری گفتگو میں لگ جائے تو یہ قرآن کی حرمت کے خلاف ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے بات کرنا ضروری ہو تو پہلے قرآن پاک کو بند کر دو یا تلاوت روک دو۔ بات مکمل ہونے کے بعد دوبارہ ادب سے تلاوت شروع کرو، لیکن قرآن کھلا ہو اور زبان کسی اور گفتگو میں مشغول ہو، یہ اللہ کے کلام کی عظمت کے منافی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ قرآن نہایت عظیم کتاب ہے، اس کے ساتھ وہی زبان لگنی چاہیے جو دنیا میں منقطع ہو اور دل وہی لگنا چاہیے جو اللہ سے جڑا ہو۔ جو لوگ قرآن پاک کو کھول کر دنیاوی باتوں میں لگ جاتی ہیں ان کے دلوں میں قرآن کی عظمت نہیں سمجھی گئی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم قرآن کو کھولیں تو خود دنیا سے کاٹ لیں، خاموشی اختیار کر لیں، مکمل توجہ دیں اور اپنے دل و دماغ کو صرف اللہ کے کلام کے لیے وقف کریں تاکہ اس کلام کی برکت ہمارے دلوں کو روشن کر دے، ہماری زبانوں کو پاک کر دے اور ہماری زندگیوں کو ہدایت کی روشنی میں عطا کر دے۔ پیارے دوستو، قرآن کھول کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اسلام میں نماز کی اہمیت اور اس کی روحانیت کے بارے میں بہت ساری تعلیمات ہیں۔ نماز کو ایک عبادت کے طور پر فرض کیا گیا ہے جس میں ہر مسلمان کو مخصوص طریقے سے جسمانی اور ذہنی طریقے سے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر عبادت کرنی ہوتی ہے۔ یہ عبادت اس قدر اہمیت رکھتی ہے
کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نماز دین اسلام کا ستون ہے، جو نماز کو ترک کرتا ہے اس کا دین ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن کھول کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ قرآن کی تلاوت نماز کے اندر ہوتی ہے اور یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ نماز میں قرآن کی تلاوت کرے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتے وقت قرآن کھول کر پڑھے تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اس موضوع پر اسلامی فقہ میں اختلافات ہیں اور اس کے حوالے سے علماء کرام نے مختلف آراء پیش کی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ نماز میں قرآن پڑھنا فرض ہے۔ پیارے دوستو، نماز کے دوران فرض سورہ فاتحہ اور پھر کوئی دوسری سورہ یا آیات پڑھنی ضروری ہے، اور یہ عمل ایک عبادت ہے جس میں کامل خشوع اور اللہ کی طرف مکمل دھیان ہونا چاہیے۔ اس لیے نماز میں قرآن پاک پڑھنے کا مقصد اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا اور اپنے دل و دماغ کو اللہ کی عبادت میں جھونک دینا۔ اب جہاں تک قرآن پاک کھول کر نماز پڑھنے کا سوال ہے، علماء کرام کا کہنا ہے کہ نماز میں قرآن کھول کر پڑھنا مناسب نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز میں خشوع اور حضوری کا مقدس یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے باندھ کر کھڑا ہو، نہ کہ وہ کسی دوسری چیز پر توجہ دے۔ قرآن کھول کر نماز پڑھنا نماز کے مقصد سے انحراف کرتا ہے، کیونکہ اس سے انسان کا دھیان قرآن کے صفحات پر بھی آ سکتا ہے، جو کہ نماز کے اصل مقصد کے خلاف ہے۔ نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، اس میں دل و دماغ کی مکمل توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کے کھولنے کے دوران اس کا دھیان کھلی ہوئی کتاب کی طرف ہو سکتا ہے، اور نماز کی حالت میں توجہ کا مکمل طور پر اللہ پر مرکوز ہونا ضروری ہے۔ یہ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں بندہ اپنے رب کے ساتھ بات کرتا ہے، لہٰذا اسے پوری توجہ دینی چاہیے، اور جب وہ اس میں غفلت کرتا ہے تو اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص قرآن کھول کر نماز میں پڑھنا چاہے تو یہ عمل غیر مناسب اور سنت سے ہٹ کر ہے۔ نماز میں جو قرآن پاک پڑھنا ضروری ہوتا ہے وہ مکمل طور پر یاد ہونا چاہیے، تاکہ انسان اپنی توجہ اللہ پر مرکوز رکھ سکتے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔